السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح میں آج پھر بھی سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوں، محمد مجاہد خان، اور سوال کرتے ہیں کہ پپو خان نے سوال کیا۔ میرے بھائی، اس سوال کرنے سے پہلے میری بات کو غور سے سن لیجئے۔ پپو خان جہاں بھی ہوں، میری بات کو سنتے ہوں تو بڑا اس کو دھیان لگائیں، اور اس کو میرے بھائی میں بڑی گزارش کر کے کہتا ہوں کہ اپنے نام کو چینج کر لیجئے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ للو، پپو، گڈو، دنو، پنو، ننو، یہ سب نام کوئی مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ ایسا نام رکھا جائے کہ دنیا میں پکارا جائے تو اللہ اس کے رسول کی یاد آئے، اور آخرت میں بھی پکارا جائے تو نبی کی یاد آئے۔ مسلمانوں کے نام اللہ کے نبی کے نام پر ہونا چاہیے، یا صحابہ کرام کے نام پر ہونا چاہیے، یا تمام بہت سارے بزرگان دین ہیں ان کے نام پر رکھیے گا۔ ایسا نام رکھیے گا جو جس کے معنی کم سے کم صحیح ہو۔ ایسا نام رکھ لیجئے جس کو تمہارے نبی کی یاد آئے، جس کے نام لینے سے واقعی خوشی دل میں پیدا ہو۔ اے للو، پپو، گڈو، پپو، دنو، چنو، بنو، یہ کیا نام ہوتے ہیں؟ یہ کوئی نام ہوتے ہیں؟ یہ کوئی نام نہیں ہوتے، بلکہ تو مزاحیہ طور پر بولنے والے جملے ہوتے ہیں۔ ایسے ناموں سے باز آئیے گا۔ ہاں جناب، یہ پپو بھائی نے، میں پھر ان سے پپو کہتا ہوں، لیکن حالانکہ اپنا نام جو تمہارا اصل نام ہو اگر کوئی، تو اس کو لکھ کر دوبارہ بھیجے، اس نام کو مت بھیجے گا۔ یہ اتر پردیش سے ہیں پپو خان۔ تو انہوں نے سوال قائم کیا ہے کہ ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ دیکھیے پپو بھائی، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری تسلی بخش جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں اور دوں گا۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ اس کی اگر یہ لقب ہے تو اس کی وجاہت بھی تھوڑی سی فرما دیجیے گا، یہ کیوں آپ کا لقب پڑا، ابو الانبیاء آپ کو کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کہ کون ہے، کون سے ایسے نبی جس کو ابو الانبیاء کہا گیا؟ تو دیکھیے پپو بھائی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب ملا۔ غور سے سنیے گا، اس کو اپنے ذہن نشی کر لیجئے گا، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی 8 نبی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی سارے انبیاء کرام آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے انبیاء کرام ہوئے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، آپ کے 2 صاحبزادے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی، 2 صاحبزادے تھے، پہلے صاحبزادے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اکثر انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ صرف آخر الزماں جو آخری نبی آئے، صرف نبی آخر الزماں جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے حضرت خلیل کا لقب ابو الانبیاء ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری نبی جب آخری نبی پیدا ہوئے تو آپ کا ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے خلیل کا لقب ہوا، ابو الانبیاء آپ کو کہا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب ملا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری نبی پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کو یہ لقب دیا گیا، ابو الانبیاء کا لقب ملا۔ یہ میرے بھائی، اس کی یہ وجاہت میں نے جیسے بھی بتائی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور جو سوالات آتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک میرے بھائی نے ایک سوال اور پوچھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیا مرنے والے کے لیے کوئی ایسا آفر ہے، ایسی کوئی چھوٹ ہے، کوئی دن ایسا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس پر عذاب قبر نہ ہو، یا کوئی مہینہ بھی ایسا ہے جس مہینے میں اس کا انتقال ہو جائے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہ قبر میں لیا جائے؟ یہ میرے بھائی نے بہت اچھی بات پوچھی ہے، اور ہر انسان کو یہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے، دنوں کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کہہ دیا جائے کہ فلاں دن آدمی مرے تو اس دن اس پر حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس دن کی فضیلت زیادہ ہوگی، اس دن کا مرتبہ زیادہ ہوگا، کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ یا کوئی مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں آدمی انتقال کر جائے، اس مہینے میں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اس مہینے کی فضیلت بھی ہوگی۔ اس سے دن اور مہینوں کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی جس نے بھی پوچھا کوئی دن کیا ایسا بھی ہے، دنوں میں 7 دنوں میں کوئی ایسا بھی دن آتا ہے کہ اس دن انتقال کرنے سے قبر میں دفنانے کے بعد تو حساب و کتاب نہ ہو، یا کوئی سال میں ایک ایسا بھی مہینہ کوئی آتا ہے جس مہینے میں مرنے سے آدمی پر حساب و کتاب نہ ہو؟ ہاں ہے، اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں۔ ایک دن جمعہ کا دن ایسا ہے
جمعے کے دن اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ کتابوں میں آیا ہے کہ اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. اور جمعے کا دن ہے یا جمعے کی رات یا جمعے کا دن، ان کے بارے میں آیا ہے کہ حساب و کتاب مرنے والے سے نہیں ہوتا. یا مہینوں میں رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات نکل کر آتی ہے، ایک بات میں اپنی طرف سے بھی بیان کر دوں. کیا رمضان المبارک کے مہینے میں مثال کے طور پر آدمی مر گیا یا جمعے کے دن مر گیا، اب جمعے کے دن پر حساب و کتاب نہیں ہوا، جمعے کے دن کے بعد جب ہفتے کا دن آیا تب اس پر حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا رمضان کے مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا، روایتوں میں آیا کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، رمضان کے مہینے میں مر گیا، حساب و کتاب نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ جب گزر گیا کیا رمضان کے دوسرے مہینے کے بعد اس پر حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بہت ضروری جانکاری ہونا چاہیے. دیکھیے، میں نے جہاں تک میرا علم ہے، میں نے پڑھا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں تو یہی جانتا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب و کتاب رمضان کے مہینے میں مرا اور نہیں ہوا تو رمضان کے بعد بھی نہیں لوٹتا ہے، نہیں لوٹتا اور نہ قیامت تک لوٹے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اب اس پر حساب و کتاب قیامت تک نہیں ہوگا. رمضان کے مہینے میں اگر انتقال کر گیا تو رمضان کا مہینہ گزر گیا، گزر جانے کے بعد اب اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اور جمعے کے دن اگر مر گیا، مرنے کے بعد جمعے کا دن گزر گیا تو اس پر حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس میں مختلف روایتیں ہیں. اس میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی قبر پر ایک جمعے سے لے کر دوسری جمعہ تک بیٹھا رہے تب اس کا جمعہ دوسرے جمعہ تک حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس طریقے سے 4 جمعہ اگر انسان پار کر لے، اس کی قبر پر جاتا رہے تو اس پہ حساب و کتاب نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان جمعے کے دن ختم ہو جائے تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، پھر کبھی نہیں ہوتا ہے، اور جمعے کے دن مرنے والا جنتی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب